نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے اس پینل کے مہمان خاص ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما ہیں آفتاب حسین ملا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے یہ جو مسلسل حسب روایت ہم جو ہے پروگرام کا آغاز نعت سے کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی میں گزارش کروں گا، ہمارے اینکر ہیں، دوست ہیں، صحافی غلام نبی مغل صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ غلام نبی مغل صاحب۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، پروگرام کا ہم نے باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات نکال کر ہمارے پروگرام میں آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ تو پروگرام کا آغاز کیونکہ ہمارے ایک ہی آج مہمان خاص ہیں، انہی سے کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ مہراب پور کی خاص کر، یہ تو ڈسٹرکٹ ضلع کی صوبے کی بھی بتا سکتے ہیں، مگر ہمارا موضوع جو ہے مہراب پور کی صورتحال ہے، سیاسی بلدیاتی تبصرے اور تجزیے۔ ہمارے پاس 16 وارڈ ہیں، ان میں سے ایک بلا مقابلہ، ایک پہ انتقال کر گیا وہاں کا ایم کیو ایم کا نامزد امیدوار تھے انور کنول صاحب، تو اس لیے وہاں الیکشن میں 14 وارڈ میں الیکشن ہوں گے۔ 14 وارڈ کی جو صورتحال ہے، مثلا ایسے ہے کہ ہمارے پاس آزاد امیدوار بھی تھے، دیگر پارٹیاں بھی کھڑی تھی، مگر اس ٹائم آخر میں ایسے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی، یعنی پیپلز پارٹی کا مقابلہ یہاں شہری اتحاد بنا ہے اس سے ہے، دو مد مقابل دونوں ہیں، انہی کا مقابلہ ہے اور انہی میں سے کسی کا چیئرمین بنے گا۔ تو ان سے پوچھنا یہ ہے کہ شہری اتحاد کی پوزیشن کیسی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے 14 وارڈوں میں پوزیشن کیسی ہے۔ تو اصل تو یہ 26 کو ہی پتہ چلے گا، مگر یہ جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں اپنے بلدیاتی مہم کو، اور ہر جلسے جلوس میں نظر آتے ہیں، تو ان کی نظر ہے، گہری نظر ہے اپنے اس کے اوپر، وارڈز کے اوپر، اور کیسی صورتحال ہے تجزیے و تبصرے کے لیے میں گزارش کروں گا آفتاب حسین ملا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مہربانی شبیر شاکر بھائی اور منور حسین منور اور بھائی غلام نبی، ہمارے آپ نے اچھا یہ پروگرام چلایا ہے اور ماشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کا لائیو پروگرام۔ مہراب پور کو اجاگر کیا آپ لوگوں نے۔ جہاں تک مہراب پور کی بلدیاتی الیکشن کا معاملہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ یہ رنگ ڈالے ہیں شہر میں مختلف۔ پہلے ہماری الیکشن تھی، اس زمانے میں نہیں تھا الیکشن، بلدیات میں وار تھا، تو اس الیکشن میں پارٹی نے مجھے اہم ذمہ داری دی ہے اور قیادت نے کہا ہے کہ اس وارڈ میں خاص کر کے دلچسپی جو بڑھائی ہے مہراب پور میں، یہ 50 سال کی تاریخ میں یہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، آپ دیکھیں ہم نے اس میں نئے رنگ بھرے ہیں اور باقاعدہ الیکشن کی جو مہم ہے اس کو ہم نے تیز کیا ہے، اور اس طرح کے طریقے سے جیسے قومی اور صوبائی کا الیکشن ہوتا ہے، اس طرح ہر محلے میں ہماری کارنر میٹنگ جو دیکھیں آپ، ہمارے جلسے دیکھیں، اور ہمارے امیدوار جو خاص کر کے امداد علی حاجی چانگ صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے مہراب پور میں ایک عجیب ہلچل مچائی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہراب پور کے جو ہیں فاروق امن خان لودھی صاحب، وہ مسلسل اس شہر کے اوپر، ان کے والد صاحب تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو ہمارے بزرگ تھے، تو وہ ان کی سیاست اپنی تھی، لیکن جب ہم شہر والوں نے ایک مل جل کے ایک منتخب کیا کہ فادر آف سٹی کوئی ایسا بنے آدمی جو شہر میں امن بھی ہو اور شہر میں کوئی اس طرح کی ترقیاتی کام بھی ہوں، لیکن وہ ہماری تمام شہریوں کی وہ دلوں کی دھڑکن نہ بن سکا، انہوں نے کوئی شہر کے لیے خاص کام نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے حاجی امداد علی چانگ کو اتارا ان کے ہی وارڈ میں۔ یہ دیکھو یہ کہ نئی بات ہے کہ ہم نے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ شبیر بھائی وہ اتارا ہے،
تو وہ جو ہے ابھی بالکل ان کے لیے نیا ہے، وہ ان کے پرانے والد صاحب کا یہ حلقہ ہے، اور ہم نے اس کو بہرحال یہ ہے کہ حلقے میں پریشان کیا ہے، وہ کتنے بھی الزامات لگائیں ہمارے اوپر، لیکن ہم نے ان کو پریشان کیا ہے۔ وہ جو اس طرح کی ابھی وہ تقریریں کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ مست قلندر بن جاتا ہے، اوپر ہاتھ کرتا ہے، حالانکہ یہ جو ہے علماء دیوبند کے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا کام ہے دھمالیں ڈالنا، یہ ہم دھمالے پی پی والے ڈال سکتے ہیں یا بنگڑا ڈال سکتے ہیں، قلندری ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے حبیب کے صدقے؟ بھائی لوگ دیکھو ووٹ دیں گے، حبیب کے صدقے ووٹ دیں گے۔ ایک تو آپ پہلے ہی آپ کے بزرگوں نے فقیروں پہ خیرات کی پابندی لگا رکھی تھی، اور آپ خود خیرات مانگ رہے ہیں۔ تو دیکھو اس طرح کی حرکتیں جناب، جہاں میں نے جناب ڈی ایف سی کو فون کیا، جناب میں نے جاوید میمن کو چھڑا لیا۔ بھائی یہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو ہم راستے میں تو بائک پہ نکلتا ہوں یا صبح واک پہ، مجھے لوگ بہت بولتے ہیں ایس پی میں کام ہے، تو میں وہاں فون پہ ایس پی کو بول دیتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو ڈی آئی جی کو وہاں کھڑے کھڑے بات کرتا ہوں، ہم کسی منسٹر کو بات کرتے ہیں۔ تو اتنے بڑے شہر میں کام کرتے ہیں، کیا وہ کوئی مجھے ووٹ نہ دے تو بھائی غلام نبی میں اس کو کہوں بھائی منور آپ پرانے سینئر لوگ ہیں، تو میں ان کو کہوں کہ یار جو ہے آپ کو میں نے وہ چھڑایا تھا تھانے میں، یا آپ کو میں نے نوکری لے کے دی تھی، یاد ہے آپ کے باپ کو نوکری لے کے دی تھی؟ یار افسوس کی بات ہے، میرے والد صاحب نے 200-300 نوکریاں میرا پور میں دی، لوگوں کو گھر بنا کے دیے، ہمارے چاچا نے، بابا نے۔ ہم نے کبھی اتنی لوگوں کے اوپر حجت نہیں کی، اور میں نے خود ابھی بچوں کو روزگار دیا ہے، ان کے چولہے جلائے ہیں۔ تو مجھے خود فون کر کے کہتے ہیں کہ انکل ہم آپ کے پارٹی کو ووٹ دیں گے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں جن کے کام ہوئے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں انکل آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میراپور جو ہے اس دفعہ الیکشن میں ہماری دیکھیں ریلیاں اور پرچم کشائیاں جو ہے ہم نے کی ہیں، اور ہم نے دفتر بنائے ہیں۔ اس دفعہ لائن پار میں دیکھیں ہم نواں سلسلہ چلایا ہے۔ ہمارے جو قائدین جاوید میمن صاحب ہے تو انہوں نے بھی فلٹر پلانٹ دیا ہے، اگر حاجی امداد ہے تو انہوں نے فلٹر پلانٹ دیا۔ بھائی آپ لوگوں نے تو ایک ریلوے کا مٹکا نہیں لے کے دیا، کوئی ریلوے کا مٹکا لے کے دو، کوئی آپ کوئی واٹر پمپ لگاؤ، شہر میں کوئی نالیوں کے اوپر آؤ۔ ابھی میں تو حیران ہوتا ہوں چیئرمین صاحب پہ، بھئی آپ چیئرمین بنے شہر کی نالیوں پہ، آپ چیئرمین بنے گٹروں پہ، بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ جو کھڑے ہو کے جناب نکل رہے ہیں آپ اسکولوں کے وزٹ کرنے کے لیے، بھئی آپ کے یہ تو آپ کا قلمدان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہماری پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ وفاق کے اندر بھی ہے، صوبے کے اندر بھی ہے۔ ہم نے پہلے پیکج لیے ہوئے، یہ کیا یار باتیں کرتے ہیں انہوں نے، تو میں تو سمجھتا ہوں کیا لیا ہے۔ اگر ایک گریڈ اسٹیشن ہے تو وہ بھی جو ہے یہ سائیں منظور حسین شاہ مرحوم کی مہربانی تھی، وہ ایم پی اے تھا۔ یہ کیا تھا اس زمانے میں جو انہوں نے لیا؟ ان کے پاس پاور کیا تھا جو یہ گریڈ اسٹیشن لیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ڈگری کالج لیا۔ معاف کرنا بھائی شبیر شاکر، آپ کو پتا ہوگا سید قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ بن کر آیا تھا 88 میں ہمارے بابا کریم بخش ملا اور ہمارے کو سلام کرنے کے لیے، جہاں میں نے اپنے استاد قاضی محمد بخش دھامرا کے لیے علاج کے لیے لنڈن کے لیے مہربانی قائم علی شاہ نے کی۔ سائیں قائم علی شاہ نے اسی وقت ہمارے کو تحصیل نہیں دیا، سائیں نے کہا کہ میں آپ کو ڈگری کالج دے رہا ہوں، جو ڈگری کالج ہمارا بنا۔ لیکن آپ لوگوں نے واٹر سپلائی دیکھیں، ابھی ہماری اسکیم چلی تھی جس میں ہم نے اپنا 15 کروڑ روپیہ اس پہ لاگت لگائی۔ ہمارا پیر وسن کے روڈ پہ کام جاری ہے۔ ہم نے باغ بچڑا کا بہترین روڈ ٹھری روڈ کا آپ کو بنا کے دیا ہے۔ ہم نے شہر کے تمام ایریاز بائی پاس بنائے ہیں۔ ہم نے تمام اردو آبادی جو بھی بولتا ہے اردو یہ غیر ہے، ارے بھائی ہم نے تو اردو اسکول بنائے ہیں۔ دیکھیں ابھی تعمیر ملت میں آپ نے تعلیم حاصل کی تو وہاں تو چھت گر رہی تھی اوپر سے۔ اگر ہمارے مزدوروں کے بچے ہیں، کسانوں کے بچے ہیں، تو ہم نے اسکول بنایا ہے۔ ہم نے اردو پرائمری ٹھری روڈ والا اسکول بنایا ہے، ہم نے اسکول لائن پارک کا اسکول بنایا ہے۔ تو اس طرح کے ہم نے سوئی گیس دیا ہے، واٹر سپلائی ہماری ہے، ڈینیج اسکیم ہماری ہے۔ میراپور میں بچوں کے لیے ہم نے دیکھو قبضے ہو رہے تھے، وہاں ہم نے بھوک ہڑتالیں کی بچپن سے لے کے ابھی ہم نے اسٹیڈیم بنا دیا۔ کوئی بات نہیں، پیکج آئے گا۔ ہم نے ابھی حاجی امداد چانگ نے بات کی ہے، ہم نے قیادت سے بات کی ہے کہ بھائی ہمارے کو شہر کے اندر ابھی ہمارے ٹف ٹائل لگ رہے ہیں، آپ کی گلیوں میں کام ہو رہا ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ٹف ٹائل کے کام ہو رہے ہیں گلیوں میں، اور گلیوں میں رکشے جائیں گے، جہاں ہمارے بوڑھے بزرگ نہیں جا سکتے تھے وہاں محلے میں جائیں گے۔ یہ شہر کھنڈرات انہوں نے بنا کے ہمیں دیا ہے بھائی جان، تو ہم اس شہر کو انہوں نے جو دیا ہے، جس طرح ہمیں چارج ملا ہے نا شہر کا، ہم تو حیران ہیں یار یہ کیا انہوں نے سلسلہ لگا رکھا ہے۔ 300 روپیہ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ بچوں سے لیتے ہیں، کسی سے 500 لیتے ہیں، نالی فیس یہ وہ بچے ہمارے پریشان ہوتے ہیں۔ کیا یہ آپ لوگوں نے کام کیے ہیں بھائی جان؟ ہمارا کوئی سرٹیفکیٹ پہ پیسہ نہیں ہوگا۔ ہمارا انشاءاللہ چیئرمین جو بھی آئے گا، ہمارا چیئرمین اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوگا انشاءاللہ، بالکل آئے گا، اور وہ
اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا. یہ بچوں سے سرٹیفکیٹ کے پیسے, ڈومیسائل پہ پیسے, یہ نہیں ہوں گے ہمارے پاس. ہمارے پاس مفت میں کام ہوگا. ہمارے کونسلر, ہمارے قائدین بالکل ٹاؤن کمیٹی میں بیٹھیں گے. ہمارے پیپلز پارٹی کی تنظیم بھی ان کے شانہ بشانہ ساتھ چلے گی. ہمارے انشاءاللہ ایک ہمارا بنا مقابلہ ممبر ہوا ہے, اور اس کے بعد بقایا ہمارے 16 ایک میں ہمارا بھائی MQM کا ہمارا بچپن کا ساتھی تھا جدوجہد کا, وہ کنول جو تھا, تو وہ فوت ہو چکا ہے. ہم اس کے لیے بھی افسردہ ہیں, اس کے لیے دعا گو ہیں اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. بہترین دوست تھا ہمارا. تو باقی رہی مسلم لیگ نون کے دوست ہیں ہمارے کارکن ہیں, معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں MQM والے, لیکن ان کے ساتھ بھائی آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا, کیا آپ کو دیا ان لوگوں نے؟ آپ کو عزت, تو وہ عزت انسان میں ہوتی ہے, عزت بھی آپ کو نہیں دی انہوں نے. تو آپ لوگ پھر دوبارہ ان کے بعد جا رہے ہیں. بھائی ہار ان کا مقدر بن چکی ہے اس دفعہ. مشکل جیت سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ جیتیں گے الیکشن میں. بالکل بری طرح چیئرمین صاحب ہار رہا ہے. ابھی ہارنے کے بعد وہ اس طرح کی گنونی سازشیں کر رہا ہے, اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اپنے. تو چیخ و پکار, یہ کوئی میرا پور میں کوئی اللہ کی مہربانی امن پسند شہر ہے, ہمارے شہر پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. ہم شہر کے راکھے ہیں, ہم فرزندان میرا پور ہیں. ہم نے شہر کی حفاظت کی ہے, ہر دفعہ ہمارے بزرگوں نے خدمت کی ہے. ہم نے کوئی لوٹ کھسوٹ کا کاروبار نہیں گرم کیا, ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے آگے, شہریوں کے آگے وہ چور بالکل نمایاں کر دیے کہ یہ دیکھو یہ ہیں شہر چور. ان کے ساتھ ٹھیکیدار کی ٹیم ہے, وہ سوشل میڈیا چلاتے ہیں. یار آپ لوگوں نے بیڑا گرک کیا شہر کا, پھر آپ سوشل میڈیا چلا رہے ہو. بھئی آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں. آپ لوگوں نے گلیوں کے پیسے لے کے, ایڈوانس بل لے کے آپ نے کھا لیے. اس کے بعد آپ کورٹوں میں گئے, ہمیں ذلیل کرایا شہر کو. یار افسوس کی بات ہے, آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ان کو, کہ یہ لوگوں کو حیا شرم ہوتی ہے کوئی انسان کو. یہ شہر کو لوٹ کے کھا گئے ہیں. دیکھو سرکاری ہماری عمارتیں, ان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. ہم بولیں گے ابھی, سیدھی بات ہے, آپ کا ٹائم تھا, آپ کو عزت دی, آپ کو عزت راست نہیں آئی. آپ بچوں کو گھروں میں بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتے رہے. یہ کوئی فیصلے آپ کرتے ہیں؟ کسی کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے, دیوار کھینچ لو بیچ میں. بچی کا مسئلہ ہے, طلاق دے دو. یہ کوئی فیصلے ہیں آپ کے؟ اس طرح شہر نہیں چلے گا. شہر کے اندر ہمیں باقاعدہ پلاننگ کی, اور میری پارٹی کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اچھی پلاننگ کر کے ہمیں اچھے نمائندے دیے. ہمارے مزدوروں کے بچے بھی کھڑے ہیں میرا پور میں پہلی مرتبہ, اور سندھی, پنجابی, مہاجر, باقاعدہ ہم نے چین بنائی ہے, اور اس چین میں سارے بچے ہیں ہمارے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہوں گے. اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی منور بھائی, آپ نے بڑا خدمت کی ہے, اور شہر کی آپ لوگ شانہ بشانہ لکھتے ہیں, اس کے لیے آپ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہے. بھائی شبیر شاکر ہے, میرا بچپن کا ساتھی ہے, جدوجہد کا انہوں نے تحریکوں میں ہمارا ساتھ دیا. بہت سارے چلے, اور شہر کے مشن کا جھنڈا لے کے چلے. اور کچھ لوگ ہمارے فوت ہو گئے ہیں, جیسے ہمارا مجاہد بدر الدین سومرو صاحب, تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے. تو یہ ہماری ٹیمیں تھی شہر میں, تو وہ لوگ اٹھتے تھے شہر کے لیے. وہ شہر کی فضا کو ہم خراب ہونے نہیں دیتے. تو اللہ کی مہربانی ہے. تو یہ چانگ ہاؤس بے آیا امداد صاحب, انہوں نے اپنا ہاؤس کھولا ہے, ایک اضافہ ہوا ہے شہر کے لیے. وہاں وہ لوگوں کے لیے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ہر کوئی آتا ہے, کوئی ٹھنڈا پینا, کوئی کھانا بانا کھا کے جاتا ہے, تو اس کا دروازہ کھلا ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح چیئرمین صاحب اگر کرتا تو آج اس کو در در پہ جانا نہ پڑتا. آج وہ اس طرح چیخیں پکار حبیب کا واسطہ نہ دیتا. تو بھائی غلام نبی, آپ کی بڑی مہربانی, آپ لوگوں نے اچھا کام کرتے ہو. اور میں دیکھتا ہوں آپ کی سوشل میڈیا پہ, آپ لوگوں کو جگ جگ میں بہت سارا سلام پیش کرتا ہوں, کہ آپ لوگ یعنی کہ لالچ میں نہیں رہتے. جو میں دیکھتا ہوں آپ جنازوں میں بھی آتے ہو, آپ تدفین میں ہوتے ہو. دیکھو یہ بڑی پیاری بات ہوتی ہے. آپ شہر کے کسی فوتگی کا لکھتے ہو, منور بھائی لکھتا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. اور آپ نے یہ جو انفارمیشن کا سلسلہ چلایا ہے شبیر بھائی, یہ بہت ہے. اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. یہ بہت ثواب کا کام ہے. جس غریب کا آواز کوئی اٹھ نہیں سکتا تھا, آپ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اچھی بات ہے, بڑی مہربانی. اور آج ہمارا پاور شو ہے بہت بڑا, اور 8:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ وہ PSO سے ہم شروع کریں گے ریلی. اس میں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA سید ابرار علی شاہ صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں, اور حاجی امداد علی چانگ صاحب ہیں, حاجی جاوید میمون صاحب ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے, نوجوان قیادت مسرور راجپر صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں. تو یہ ریلی ہماری نکلے گی PSO پمپ سے, جو رات 12 بجے تک جاری ساری رہے گی. اور اس میں ہم نے بڑا پاور شو دکھانا ہے آج. اور یہ میں اپیل کروں گا جہاں جہاں لوگ میرے کو دیکھ رہے ہیں وہ سنیں. یہ ریلی جو ہوگی آج باقاعدہ آپ کو بتائے گی کہ میرا پور کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. آپ کو دعوت ہے کھلی دل سے, تمام دوستوں کو آئیں. یہ شہر ہمارا ہے, ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. میرے شہر کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا اس کی ہم انگلی کاٹ دیں گے.
ہمارا اس شہر کے لیے پسینہ بہائے، خون بہائے، میرے بھائیوں کا، میری بیٹیوں کا، میری بہنوں کا. میں نہیں سمجھتا ہمارے شہر کو کوئی آ کے نقصان پہنچائے. یہ شہر ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں، الیکشن کے بعد دیکھنا آپ، انشاءاللہ تعالیٰ سڑکیں بنیں گی. اور اس شہر کی کاروبار دیکھنا، اب موٹر وے بھی آ رہا ہے. تو بڑی مہربانی اس ریلی میں آپ شرکت کریں جو آج کی ریلی ہے، اور لائن پار تک جائے گی. اور مختلف ہمارے جو کونسلر حضرات ہیں ان کے دروازوں پر، ان کی کیمپوں پر جائیں گی، اور وہاں بھی ہمارا قائدین کا خطاب ہوگا. بڑی آپ لوگوں کی مہربانی. ایک دفعہ پھر میں آپ کا اپنے دل کے عطا گہرائیوں کا سر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے شہر میں بڑی، یعنی کہ جو نیوز چینل کھلا ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے، اور آپ نے جو خبر ہے وہ شہر کی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. بڑی مہربانی. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. جی مہراپور، جی بھٹو، جی عوام. سوال ہے، کچھ مخالفین کا یہ الزام ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے کہ پارٹی، یعنی کہ 2 دن پروگراموں میں ان کے جو شہری اتحاد کے آئے تو انہوں نے بولا کہ یہ مشینری، سرکاری مشینری جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. خاص کر 13 وارڈ میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں کے جو امیدوار ہیں پی پی کے، فیصل میمن یا جاوید میمن والے، ان کے قریبی رشتہ دار پولنگ پہ جو ایجنٹ اور پولنگ عملہ جو ہے ان کا اپنا مقرر ہو گیا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یعنی کہ کہا کہ 6 وارڈ کا کچھ اسی طریقے سے ہے، فارم رد ہونے والا، یعنی مسلسل جو ہے چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ جو صوبائی حکومت پی پی کی ہونے کی وجہ سے سرکاری مشینری جو استعمال ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ سے پوچھنا اس میں کتنی صداقت ہے، اور آیا کہ یہ جو الزام ہے اس میں جو ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. اور پھر دوسرا یہ پوچھنا یہ ہے کہ اگر 14 وارڈ میں سے آپ کے اندازے میں، آپ کے تجزیے میں کتنے وارڈ جو ہیں آپ لے جائیں گے. پہلی بات تو یہ سرکاری مشینری کے بتائیں میں کہ استعمال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کے یعنی کہ وضاحت کریں، اس کے بعد اب وارڈ بتائیں. آپ کا ملازم شبیر بھائی، سرکاری مشین کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ میں تو حیران ہوں بھائی. ہماری جہاں تک ترقیاتی کاموں کا کام ہے، انہوں نے شہر میں پہلے یا حسین کربلا کر دی کہ بھائی کام نہیں ہو رہے. اب جب ہم کام کر رہے ہیں، وہ پرانے ٹھیکیداروں تھے، ٹھیکیداروں کو ہم نے ڈنڈا دیا بھائی کام کرو، ہم دکھائیں، رزلٹ لیں لوگوں سے. تو اگر وہ کام ہمارے ٹھیکیدار کر رہے ہیں، غلطی ان کی ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو چلو جی وہ کام انہوں نے بند کرا دیا. اور اللہ ان کو خوش رکھے. وہ سائیں اشکلی شاہ کی گلی تھی، وہ کمبو محلہ تھا، تو ہم نے کہا کمبو ہمارے بزرگوں نماز وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے ان کو دقت پیش ہوتی ہے. تو اگر گلی صحیح ہو جائے گی تو اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے. بقایا جو الزام لگا رہے ہیں جی وہ پولنگ چینج ہو گئی ہے، او جی ادھر کی پولنگ ادھر کر دی ہے. بھائی یہ شہر مہراپور ہے، کوئی یہاں کراچی تو نہیں ہے. ہم نے آپ کو لیاری میں رکھا ہے. بس یہ اسکول ہیں 2-3 ہمارے، اس میں باقی افسران وغیرہ ہیں. تو اگر ہمارے اپنا اس حلقے میں جہاں پہ حاجی امداد صاحب کھڑے ہیں، اس حلقے میں جو چینجنگ کر کے ہمارے کو پریزائڈنگ آفیسر محمد علی ملک صاحب ہیں، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم نے تو نہیں کہا کہ بھائی یہ آپ نے دیا ہے تو یہ فاروق لودھی صاحب کے وارڈ کا ہے تو اس کو آپ نے کیوں رکھا ہے. تو اس طرح وہ ابھی ہار رہے ہیں. صحیح وہ بات یہ سیدھی ہے کہ الیکشن سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ بائیکاٹ کریں گے. ابھی آپ دیکھنا یہ ڈرامہ کریں گے. یہ بابا میں یہ بہت بڑے اداکار ہیں، انڈیا کے اداکار اپنی جگہ پہ، یہ بڑے اداکار ہیں. یہ بھی دلیپ کمار کی طرح روئے گا رات کو بیٹھ کے گیٹ پہ، بولے گا میرے سے بڑا ظلم ہو رہا ہے، میرے کو ابو کے دکھا رہے تھے. اب یہ بولے گا جی میں تو اکیلا رہ گیا ہوں. بھائی تو اکیلا نہیں ہے میری جان، ہم تیری جان نہیں نکال رہے، ووٹ تیرے کو نہیں دیں گے، یہ تیرے سے وعدہ ہے. باقی یہ الزامات لگا کر یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ابھی دیکھنا کل پرسوں جلوس نکالیں گے. یہ بھائی فارم آپ لوگوں نے خود غلط بھرا، وہ غلطی آپ کے وکیل کی تھی، اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ پھر آپ نے درست کر کے بھر دیا فارم، آپ کو کورٹ میں جانا پڑا. وہ 1 دن میں فارم آپ کا باہر ہو گیا. اتنا دھمچر مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ پورے پاکستان کو انہوں نے شکایتیں کی، ٹیلی گرام کیے کہ جی جناب صاحب ظلم ہو گیا، ادھر میرا پور میں کربلا ہو گئی ہے. بھائی ہوا کیا ہے؟ فارم رد ہوا ہے، یہ بات ہے. اچھا، دوسرا جو یعنی کہ ایک منفی پروپگنڈا جو چلا وہ شہر کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی کہ وقتی فائدہ تو لے سکتے ہیں، امپورٹڈ والا یعنی باہر کا یہ، اور شہر کا ایک یہ جو ہے مقامی اور غیر مقامی کا انہوں نے عجیب سا ایک مسئلہ چلایا ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ جو اس کے بارے میں بھی جو اپنا یہ جو غلط فہمی ڈالی گئی ہے یا پروپگنڈا ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر رہے ہیں. بڑا جی افسوس کی بات ہے. ابھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 77 میں یہاں آئی، میرا پور کے اندر بھٹو بچاؤ تحریک چلی. اس کے اندر حاجی امداد علی چانگ کا دادا حسین بخش چانگ
ढका छुपा तो आदमी नहीं है, क्योंकि मैंने सियासत की शुरुआत 86 में की चांग के गोट से। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त आया तो उस वक्त हमारे वाल साहब जनरल सेक्रेटरी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं डिप्टी सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट नौशहरों का। तो हमारे को सिर्फ चांग बचे थे हमारे पास, तो चांगों की गोठ में मैं बचा, उधर हम ये बचे लोग। और हुसैन बग चांग मेहरापुर में आया आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ। उसके बाद सोबो खान चांग उनकी गोठ है, और ये लोग बातें करते हैं। आर्मी में पाकिस्तान की पाक फौज में चांगों का बड़ा किरदार है, इनके बड़े अफसर भी हैं और उसके बाद इनकी शहादतें भी हैं। मेहरापुर में कोई आज के नहीं है, इनका घर जो है 35 साल पहले उन्होंने घर बनाया था और आड़त में इनका कारोबार था। अभी इनकी 300-400 दुकानें हैं शहर के अंदर और 25-30 जगहें इनकी, 300-400 मुलाजिम हैं मेहरापुर के अंदर इनके आबाए दादाओं की कब्रें हैं। लाइन पार्क के अंदर इमाम अली चांग की कब्र है, हाजी बशीर के कब्रिस्तान में निज़ामुद्दीन की चांग की कब्र है, हमारे इस लाइन पार्क के कब्रिस्तान शाहों में इल्मदीन जो था इनका फौजी वो चांग साहब उसकी कब्र है। पीर शेर के कब्रिस्तान में अपना अली बख्श चांग साहब की कब्र है। तो देखें ये कब्रें इनकी चांगों की हैं और चांग यहाँ आबाद शाद हैं। अजीज़ुल्लाह इधर बहुत बड़ा उलमा कराम है, वो आपको पता होगा, वो मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा चहीता है और मदरसे के साथ उसकी घर है। वो आज से थोड़ी बैठा हुआ है, उसको तो 50-60 साल हो गए हैं भाई अजीज़ुल्लाह को। तो हम उसके गोट जाते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं हमारी। तो चांग के साथ अगर बैराड़ी का आदमी सब्जी लेकर आए तो सही है, अगर बैराड़ी का आदमी दुकान से खरीदारी करे, कपड़ा ले, जूतियां ले, बोलेंगे यार ये दुकान मेरे पे आए, और दुकानदार आपस में लड़ पड़ते हैं कि ये खरीदारी हो रही है। मैं तो हैरान हूँ, हाजी मुनीर साहब हमारे बहुत बड़े अच्छे हैं, तो मैंने उनसे पूछा वोट किसको दोगी? कहता बाबा मैं क्या करूँ, ये चिचड़े ये मोटरें सारे चांग जो हाजी इमदाद अली मेरी दुकान से उठाते हैं, मेरा कारोबार कराते हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ बच्चे आते हैं, उनको ये कारोबार देता है। किसी को चावल का खरीदारी है, कहीं से गंदम की खरीदारी है, कहीं के अभी देखें बेज बने, ये बेज भी सुने मेहरापुर से बनवाएं, तो ये खरीदारी हुई ना। 10,000 के बेज बने, भाई बच्चों को फ़ायदा होगा। यहाँ देखें दुकानें निकली है मेहरापुर के अंदर, इन्होंने बना के किराए की बच्चों को दी है। भाई कौन इन्वेस्ट करता है इतने पैसे? हमारे शहर को इसने बड़ी अच्छी मार्केटें बना के शहर का अच्छा किया है या बेड़ा गर्क किया है? अगर कोई रोड इन्होंने अपने खर्चे पे बनाई है, अगर फिल्टर प्लांट अपने खर्चे पे लगाया है, तो ये अच्छा या वो अच्छा जो नुकसान दे रहा है, जो नलकों के किलियां भी निकाल लेता है, वो अच्छा जो गेट बंद करता दरवाजे गरीबों के लिए, वो अच्छा जो गरीबों को कोई दवाई के लिए 2 रुपये दे, गरीबों के बच्चों को स्कूल में तालीम के लिए कोई 2 रुपये का खर्चा दे, वो अच्छा? या जिसको आटा राशन बंद हो गया, आपको पता है लॉकडाउन में हमारे हाजी इमदाद चांग ने क्या किया? लॉकडाउन मेरी पीपल्स पार्टी में नहीं था ये, लेकिन मैं किसी की नेकी ख़राब नहीं करना चाहता। इस शख्स ने हर घर पे मजदूर के वो इकट्ठे पहुंचाए, और आप साहब ही आपको पता होगा उसने बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ पहुंचाया, कोई उसमें वोट का नहीं असर रखा। अभी हम जाते हैं गलियों में, लोग बोलते हैं भाई हाजी इमदाद चांग साहब इन्होंने हमारी खिदमत की थी। तो इनके पास खिदमत का जज्बा है मेरे भाई, उनके पास है क्या प्रोग्राम? कोई पार्टी है नहीं। भाई क्या है? शहरी इत्तेहाद है। भाई शहरी इत्तेहाद तो नहीं है, शहरी बर्बाद इत्तेहाद है ये। आपके पास है कौन शहर का? भाई हफीज़ मेमन हमारा भाई है, मेरी कोई झगड़ा उससे नहीं है, लेकिन वो किसका है? अहमद अली शाह का है, चहीता। मुनवर बेग है, सेठ मोहम्मद अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हमारे बड़ों के वास्ते मेरा भाई है, तो वो देखो उसका वास्ता है सैयद ज़फ़र अली शाह साहब से। फारूक लोधी साहब है, हमारा भाई है, उसका वास्ता है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई से। अब बताओ शहरी दाद कहाँ है भाई? ये शहरी दाद है। ज़फ़र अली शाह और जतोई साहब आपस में मिले हैं, इनका इत्तेहाद बन गया GDA का। उसके बाद GDA में ये लोग, अभी मुझे बताओ शहर के कौन से उस्ताद या जो रिटायर मास्टर हैं इनके साथ हैं? शरीफ आदमी दिखाओ कोई एक, जिस पे अंगुली उठा के हम बोले भाई ये फैसला करेगा। और यार खुदा को मानो, अभी आपने बहुत कर लिया, अभी जाओ आराम करो, अभी आपका आराम का टाइम है। खिदमत करने दो, शहर को बनाने दो। हम शहर को बनाने जो लोग मिले, मैं तो नहीं खड़ा हुआ ना, मुझे तो कोई शौक नहीं है कभी मैं BD इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। आदमियों का काम करता हूँ। कभी किसी को मैंने कहा इस टाइम पे कि भाई वोट मेरे को दे, मैंने तेरा काम कराया था। भाई हाथ जोड़ते हैं, भाई वोट दो, मेहरबानी करो, हमारा हक बनता है तो हमें वोट दो। तो हमारे शहर में इनकलाब बर्पा हुआ है, और लाइन पार वालों ने नारा जो लगा दिया है ना, वो इनके अभी बड़ा इनके लिए अहम हो गया है भाई। ये बात धांधली कहीं आपको नज़र आ रही है? आप बताएं को पुलिस पकड़ रही है किसी को? हमारे परचम उतार गए बहुत सारे, हमने तो कोई शिकायत नहीं की। इनके बच्चे लिखते हैं, गालियां गलौच देते हैं, हम तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भाई ठीक है, बच्चे हैं, किसका बेटा है? फलाने का। मैं जानता हूँ इसको,
میں تو اس کی دادے کے وہ جانتا ہوں نا, مجھے کیا ضرورت ہے اسے پھڈا کرنے کی. یہ ٹھیک ہے, بچے ہیں اپنے شہر کے, مزے لیں, خشک رکھیں, اپنے بڑے صاحب کو خوش رکھیں. باقی نقصان تو ہوا ہے شہر کا بھائی جان. وہ آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے بھائی, وہ کرپشن کا حساب تو لے گا لوگ. ٹاؤن کمیٹی ہمارے باپ کی تو نہیں ہے جو میں اپنا حساب چھوڑ دوں. وہ لوگ حساب مانگ رہے ہیں ووٹ کے ذریعے کہ بھائی حساب دو. یہی تو ٹائم ان کا ہوتا ہے. جیسے بچوں کے لیے میلہ لگتا ہے, عید آتی ہے, یہ ووٹروں کے لیے میلہ ہے جی. لوگ تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی کورٹ فیصلہ دے, کوئی مہینہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر بادام پستہ کھائیں, کوئی بریانیاں پکتی رہن, اسی کھاندے رہیے. یہ تو مال ہے جی. اور اچھے لوگ کھڑے ہیں جناب آپ کے لیے. یہ ہے کہ غریبوں کو کوئی کچھ چیز تو مل رہی ہے نا. پہلے جو جناب وہ خود نہیں کھا سکتے, ابھی وہ بیچارے کیا الیکشن لڑے. ماں سندھی میں چندہ بھینڈن جو بول رہے تھے کیڑی تحریک کر لیں. بڑی مہربانی آپ کی. مقصد آپ پھر بھی وعدہ کر دیں کہ کتنی سیٹیں لے جائیں گے؟ یعنی اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی 1-2 سیٹ کوئی ان کو ملے, باقی کوئی فرشتے ان کے ساتھ دیں تو دیں, مگر مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. کوئی 1-2 حلقہ ان کا ہے. پھر یہاں وہ سوال پیدا کرتے ہیں, جیسے ہم نے کلیئر کر لیا کہ منور بیگ ہمارا چیئرمین بنے گا, فاروق, اور ان میں جو ہے 2 امیدوار ہیں, امداد چانگ ہے اور جاوید میمن صاحب ہیں. تو وہ آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں فیس بک پہ, تو وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ واضح کریں کہ آپ کا چیئرمین کون ہوگا. دیکھو جی, یہ اندھے کو بھی آپ کھڑا کر دیں گے نا, وہ بھی آپ کو بتائے گا. ہمارے پاس 2 امیدوار, جاوید میمن صاحب بھی ہے, حاجی امداد چانگ بھی ہے. حاجی امداد چانگ کا مقابلہ ہے فاروق لودھی صاحب کا چیئرمین سے. جاوید میمن کا مقابلہ ہے خوشی ممن سے, چاہتے فتح ممن کے لڑکے سے. ٹھیک ہے, یہ مقابلہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر کہ لودھی صاحب ہار جاتے ہیں تو حاجی امداد چانگ جو ہے سمجھو کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آئے گا. بقایا پارٹی کے فیصلے ہیں, وہ تو ہم فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی, حاجی صاحب بھی ہمارے مدبر ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں. میں ایسے کیوں کہوں کہ وہ نہ بنے وہ بنے, لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. لیکن جو امداد چانگ نے جو اس سے مقابلہ کیا, یہ میراپور میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. پی پی کے بندے کمزور کھڑے ہوتے تھے پہلے, یہ پہلا ٹائٹ بندہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور باقاعدہ لودھی صاحب کو دن میں تارے نظر آ گئے ہیں, اور باقاعدہ بھاگ رہا ہے. تقریر جو کر رہا ہے, وہ جو اس کی لینگویج, باڈی لینگویج ہے, وہ بتا رہے, ہل رہا ہے سارا. وہ جوش و خروش اس کے بتا رہے ہیں کہ ڈھیلا پڑ گیا ہے. ہاں, ڈھیلا پڑ گیا ہے. تو اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ضلع کی صورتحال, کیونکہ آپ صوبائی رہنما میں, آپ نشہر افروز میں, یعنی کہ آپ کی پیپلز پارٹی کی جو ٹاؤن ہے میونسپل کمیٹی بھی ہے, اور یو سی چیئرمین ہوتا ہے پورے ضلع کا اس پہ, تو آپ ضلع کی سچویشن تھوڑی واضح کر دیں کہ آپ کا ضلع میں پوزیشن ہمارے نشہر افروز میں. ضلع میں جی مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی. آپ دیکھیں تاریخ میں تو کیا حیران ہو گیا ہوں. کل ہم نے جلسہ کیا ہے نیا جتوئی میں, مجھے بھی دعوت تھی, لیکن ہم یہاں الیکشن میں پھنسے ہوئے تھے. تو جناب وہ ضلع کونسل جو ہے وہ ہماری ہے, پہلے بھی ہم جیتے تھے. اور اس دفعہ جو مخالفین ہیں ان میں دم ہی نہیں ہے, ورک نہیں کر رہے. وہ کہیں آپ کو میراپور میں نظر نہیں آئے. ایک جلسہ یہاں کے, جلسہ تو نہیں تھا, جلسڑی تھی, ایشیا کے وڈیرے کا جلسہ سائیں, وہ بھی 1500 فٹ کے پلاٹ پہ. وہ کوئی کرسیاں ٹوٹی پھوٹی تھی, مجھے تو بعد میں پتہ لگا کہ یہ ڈیکوریشن کے کرائے پہ جھگڑا ان کا ہو گیا. تو یہ اس طرح کی جو جلسے ہیں, جلسڑیاں کرتے ہیں. تو ابھی آپ نے وہ رکشاؤں کے کرائے نہیں دینے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں شہر میں, جی ہمیں کرائے نہیں مل رہے. ابھی موٹر سائیکل انہوں نے کرائے پہ رکھی تھی کہ وہ شہر میں ریلیاں نکالنی ہے. اتحاد ہے نا. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے قرآن شریف اٹھا کے ایک دوسرے سے مکر گئے تھے. یہ بھائی کیا شہر کا بھلا کریں گے. حاجی منور صاحب ہمارے بھائی ہیں یار, اس سے قرآن شریف اس نے اٹھایا کہ بھائی آدھی باری تیری آدھی میری, 2.5 سال تیرے 2.5 سال میرے, رج کے کھاواں گے دو ہی, تو چاچے دا پتر ہے. ہویا کی پھر تانوں پتہ نہیں یار. وہ قرآن چک کے مکر گئے, وہ قرآن شریف اٹھا کے مکر گئے. ابھی وہی اتحاد پھر جڑا ہے. پہلے بھی میں نے تبصرہ کیا تھا, میں نے کہا بھائی یہ ہے 6 مہینے کا اتحاد. جیسے کھجور کا ٹائم ہوتا ہے, گندم کا ٹائم ہوتا ہے, یہ سمجھو کھجور اتر رہی ہے. اب یہ کھجور جب اتر جائے گی نا جی, تو وہ سامان وغیرہ کوئی دیکھے گا نہیں. یہ تو ایسے آتے ہیں پکنک منانے کے لیے, ابھی امریکہ جائیں گے, جہاں کدھر چکر بکر لگائیں گے. تو یہ بات ہے کہ میراپور جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ان کو 1-2 سیٹ ملے گی, وہ بھی نظر نیاز حسین,
وہ بنت کریں گے رات کو لگے ہوئے رات سے بڑے جی ایک کسانوں دے دیو. حاضر بھائی کچھ کرتے ہیں, کوئی جھلو پھیرتے ہیں, کیا کروں, شہر کے بچے ہیں تو ان کو چلانا بھی ہے, نہیں تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں نا, اگر جیتنے کی نہیں ہو تو یہ بولیں گے ہم شہر سے ہی جا رہے ہیں. یہ ٹکریں مارتے ہیں شیشوں میں, پھر جذباتی ہیں بڑے بچے. تو اللہ خیر کرے گا, بہانے ان کو نہیں دیں گے کوئی بھاگنے کا, تو یہ بہانہ کر کے بھاگ جائیں, یہ اللہ خیر کرے گا. ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے, ہمیں کچھ بھی کہیں ہم ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. یہ آج کا دن ہے, کل کا دن ہے, گزر جائے گا, اللہ خیر کرے گا. باقی ہمارا کوئی ایسا بات نہیں ہے, موڈ نہیں ہے. باقی شہر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھاری اکثریت جیت رہی ہے. اچھا, مقصد جیسے مقابلہ اور کانٹے دار مقابلہ اس طریقے سے جو یہاں تصادم کا وہ تو نہیں ہے خطرہ, مختصر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اور تصادم جی لوگوں پہ ہوتا ہے, لوگ آپ کو ان کی ریلیوں میں نظر آتے ہیں. وہ جو 20-16 وارڈ ہیں, انہوں نے, میں نے تو جہاں تک سنا ہے کہ ہر کونسلر پہ 20 موٹر سائیکل رکھی ہیں. وہ لڑکے قرضی ہو گئے, کسی نے اپنا پلاٹ بیچا ہے, کسی نے کیا کیا ہے. یہ بابا یہ کیا ان کو دیں گے یار, یہ تو ان کا خرچہ ہو گیا لڑکوں کا. ابھی تھوڑے دن میں آج وہ موڈ خراب کرے گا, تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی ایکشن ہے. وہ میں نے بولا انڈیا کا اداکار ہے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ منہ خراب کر کے اندر سو جائے گا کہ میں تو ہار رہے تم لوگ. وہ اپنی ورک شروع کرے گا رات کو, وہ رات کو نکلتا ہے, اپنی ورک شروع کرے گا. لیکن اس میں لوگ جو آئے وہ نئے لوگ بھی آ گئے شہر میں, وہ اس کو پرانے لوگ تو سمجھ گئے ہیں. وہ کب تک یار, مغل برادری بہت بڑی شہر کی برادر ہے, اس نے پی پی میں اعلان کر دیا. آپ نے پتہ ہے ملک برادری پی پی کے ساتھ ہے, اور رضوان بھائی بھی آئے تھے سکھر والے, وہ بھی ناراض ہو گئے. 2-3 لڑکے ہیں بس, وہ ان کی مرضی ہے, اپنی بچے ہیں وہ ملک برادری کے, وہ تھوڑے الگ ہو گئے ہیں. باقی تو سارا شہر بھائی ادھر آ گیا ہے. ملک برادری جو راجپوت برادری ہے, چوہان برادری, عباسی برادری, کمبو برادری میں آپ دیکھیں خود ادھر کے, ان کے ادھر وارڈ میں جا کے کھڑا کیا ہے. کوئی میں نے کھڑا کیا ہے یار, تم بادشاہ آدمی ہو. ان مالکوں نے خود اس کو ادھر کھڑا کیا ہے. طلح خان آپ بتائیں کچھ, تو آپ طلح خان بیٹھے ہیں, پی اے صاحب کے بتائیں تھوڑے. بتانا بھائی. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا منور بھائی اور شبیر شاکر صاحب, غلام نبی مغل صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ورک جاری ہے کافی دنوں سے, اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ہماری ورک چل رہی ہے. اور اب آپ اس کو نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دھاندلی کے ہمارے پہ الزام لگنا شروع ہو گئے ہیں, اور سرکاری مشینری کے الزام لگنا ہمارے پہ شروع ہو گئے. یہی مخالفین کی جو اب ان کو اپنی شکست نظر آ چکی ہے, اور ہمیں اپنی جیت نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چلانا شروع کر دیا ہمارے خلاف. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی تعلقہ میرا پور کے پاس مضبوط سوشل میڈیا ٹیم ہے. ہم بھی جواب دینا چاہتے ہیں, پر قیادت نے ہمیں خاموش کہا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا ٹیم ہمارے پاس ان سے زیادہ مضبوط ہے, ان سے زیادہ منظم ہے, اور ہم جواب دینا جانتے ہیں. ہماری پارٹی وفاق کی پارٹی ہے, ہماری پارٹی سندھ کی پارٹی صرف نہیں ہے, کوئی تعلقے کی پارٹی یا ڈسٹرکٹ پہ متحد نہیں ہے. ہماری پارٹی وفاق کی پارٹی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جواب دینا چاہتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ وارڈس کی پوزیشن دیکھیں تو وارڈس پہ الحمدللہ ہمیں برتری ہے. جس وارڈ پہ بھی آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کسی سے بھی اطاعت کر کے نہیں آیا. انہوں نے تو ہر وارڈ کے کہاں پہ بکری نشان ہے, کہاں پہ سلائی مشین نشان ہے, کہاں پہ کوئی اور نشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف ایک ہی نشان ہے جو تیر کا نشان ہے. وہ 16 وارڈوں پہ ایک ہی نشان ہے, جس میں ایک وارڈ ہم وارڈ نمبر 16 قاضی علی محمد بنا مقابلے جیت چکے ہیں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میرا پور میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے جو کسی نے بھی آج تک نہیں کی. ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے. اور اس کے بعد وارڈ نمبر 1 پہ وہ الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں ایم کیو ایم کے ایک کینڈیڈیٹ کی ڈیتھ کی وجہ سے. اس پہ ہم انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو دوسرے وارڈ ہیں اس پہ بھی ہماری پوزیشن مضبوط ہے. اور آج 8:30 بجے تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے اپیل ہے کہ وہ سب ریلی میں بھرپور شرکت کریں اور ریلی کو کامیاب بنائیں. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے,
تو آخر میں ہمارے مستقل شرکا ہیں منور حسین منور صاحب، پریس کلب مہراب پور کے صدر ہیں اور ARY کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں. تو ہمیشہ کی طرح ان سے سوال کیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ سوال ہے کہ جو بلدیاتی انتخابی مہم ہے اس کا ٹائم کب تک ہے، اور وہ جو اس کا ٹائم ہے الیکشن ورک کا، اس کے بعد اگر کوئی ممبر ورک کرتا ہے تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا سزا ہے، کیا طریقہ کار ہے. اس کے بعد کہ انتظام، کیونکہ الیکشن ہفتہ ہے کل اور اتوار ایک دن رہ گیا بیچ میں، تو انتظامات جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کے بوتھ، پولنگ اسٹیشن اور انتظامیہ رینجر یہ وہ تو کس حد تک مکمل ہو گئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. اور پھر وہی میں پوچھوں گا آپ سے کہ کوئی ضلع میں آپ کے، کیوں ضلع کور کر رہے ہیں آپ، ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں، تو ضلع میں کوئی حساس پولنگ کوئی ایسی ہے جن کے لیے رینجر یا وہ آرمی مقرر کی گئی ہے؟ منور حسین منور صاحب. السلام علیکم. سب سے قبل تو مشکور ہیں کہ ہمارا جو پروگرام شاکر نیوز نیٹ ورک کے تحت پیش کیا جا رہا ہے اور اسے بھرپور طریقے سے لوگ سراہ رہے ہیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف تجاویز بھی بھیجتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذرائع سے، تو ہم ان کے مشکور ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو شاکر بھائی نے جس طرح بات کی سب سے قبل کہ یہ جو کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پرسوں ہونے جا رہے ہیں، اس کی جو آج رات 12 بجے تک لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد ورک نہیں کر سکتا. انڈور جو ورک ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہوتی اور وہ تو ایسے کہہ لیں کہ چھپ کے ہوتی ہے. اگر جو آؤٹ ڈور ہے وہ ہم ورک نہیں کر سکتے. کوئی بھی بڑا جلسہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی بڑی کارنر میٹنگ نہیں رکھی جا سکتی. اگر کوئی بھی امیدوار ایسا کوئی بڑا جلسہ کرتا ہے یا کوئی اپنا کارنر میٹنگ رکھتا ہے اور اس کے مد مقابل جو امیدوار اس کی شکایت کرتا ہے تو اس کا فارم رد ہو سکتا ہے. اور دوسرا میں الیکشن کی بات کریں تو پرسوں انتخابات ہیں، اس کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ میں خصوصاً جو سیکورٹی پلان بنا لیا گیا ہے اور SSP کی جانب سے 3300 پولیس اہلکار اس کے حوالے سے تعینات کیے گئے ہیں جو 711 پولنگ اسٹیشن پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اس کے علاوہ کراچی اور دیگر جو سینٹرز ہیں وہاں سے 1200 کمانڈوز کو بھی طلب کیا گیا ہے جو ہمارے یہاں مخصوص 400 کے لگ بھگ حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن قرار دیے گئے ہیں، وہاں پر وہ تعینات رہیں گے. اس کے علاوہ جبکہ رینجرز اور فوج کو آن کال رکھا گیا ہے، جہاں پہ کوئی ناگزیر واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں پر فوری طور پر بلا لیے جائیں گے. مہربانی. یہ تھے ہمارے منور حسین منور صاحب جنہوں نے پورے ضلع کی جو صورتحال ہے اور جو الیکشن کی اور حساس پولنگ بتائے، انتہائی حساس بتائے اور بتایا کہ 12 کے بعد جو ہے جلسہ جلوس کرے گا اس کا جو ہے فارم رد کر دیا جائے گا. باقی جو ہے جلسے جلوس کے علاوہ ورک تو آخر تک چلتی ہے، بلکہ الیکشن کے دن بھی ورک ہوتی ہے. تو پروگرام کا اپنا اختتام کرتے ہیں. اب یہ آخری پروگرام ہمارا کل کیونکہ ورک بند ہو جائے گی، اگر ہم نے کیا بھی تو رات کے ٹائم ایک پروگرام کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.